السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 39۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ الیار سوتے سوتے میں مسکرا اٹھا۔ کوئی بہت ہی پیار سے آہستہ آہستہ سے اس کے گال سے ہلا رہا تھا۔ ان ہاتھوں کو تھام کر اس نے لبوں سے لگا کر آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولتے ہی چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے سامنے تھے۔ اس نے جھٹ سے پوری آنکھیں کھول دیں۔ چاچو، آپ میرے پاس سو جاتے۔ عادل بڑے پیار سے اس کے بازوؤں پر چڑھا ہوا تھا۔ الیار نے گردن موڑ کر ادھر دیکھا جہاں رات زمین تھی۔ وہ اب بھی اس کے بازوؤں سے لگی ہوئی تھی، مگر حالات سے بے خبر۔ اس کی کمر سے بازو نکال کر اس نے عادل کو تھاما۔ اب یہ حال تھا کہ اس کاؤچ پر وہ تینوں ہی سمائے ہوئے تھے۔ اس کے سینے سے لگی سمین اور ایک ہی طرف عادل میاں چپک گئے تھے۔ وہ دونوں کو ایک ایک بازو میں سنبھالے تھا۔ آپ ابھی اٹھے ہیں؟ الیار نے بہت ہی دھیمی آواز میں پوچھ کر پیار سے لپٹے عادل کا گال چوما۔ ہاں مما بولی، اپنے چاچو کو اٹھا دو، پورے گھر والے رومانٹک مووی دیکھ چکے ہیں۔ چاچو، رومانٹک مووی کون سی ہے؟ اس میں کارٹون کریکٹر کون سے والا ہے؟ عادل معصومیت سے اس کے سینے پر کوہنی ٹیکے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ یہ نیلم بھابھی بھی وہ کر رہا تھا۔ سوتے وقت یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ صبح بھی ہوگی۔ اب نہ جانے کون کون دیکھ کر گیا تھا۔ عاقب کہاں ہے بیٹا؟ اس نے موضوع بدلنے کی غرض سے پیار سے پوچھا۔ بابا کے پاس۔ میں یہاں بھاگ آیا۔ چاچو، آپ میرے پاس کیوں نہیں سوئے؟ چاچی کیوں سوئی ہیں آپ کے پاس؟ اس کی شکایت پر الیار بس مسکرا دیا۔ چاچی اتنی بڑی ہو کر ڈرتی ہیں؟ عادل کی باتیں جاری تھیں۔ وہ تمہیں کیسے لگا؟ اس بار چہرہ موڑ کر بے خبر سمین کی طرف بھی دیکھا۔ آپ سے لپٹ کر جو سوئی ہیں، میں بھی ماما سے لپٹ جاتا ہوں جب ڈر لگتا ہے۔ اس بار وہ اپنی ہنسی نہیں روک پایا۔ آپ تو بہت بہادر ہیں۔ اس پر اسے ڈھیروں پیار آیا تھا۔ خود سے اور لگا لیا۔ وہ تو میں ہوں، مگر بچہ بھی ہوں نا۔ مگر چاچی تو بچی نہیں۔ بچی ہی تو ہے۔ تمہارے چاچو کی بچی ہے نا، اس لیے چاچو کو چاچی کو لے کر سونا پڑتا ہے۔ اور تم یہ سیکرٹ کبھی کسی کو بتانا نہیں، ورنہ چاچی غصہ ہوں گی۔ الیار نے مسکراہٹ دبا کر اسے سمجھایا۔ عادل نے جھٹ سے گردن ہلا دی۔ مائی گڈ بوائے۔ لگاتار چل رہی ان کی باتوں نے آخرکار سمین کی نیند میں خلل ڈالا ہی تھا۔ میٹھی میٹھی آنکھوں کو کھولا تو دوسرے لمحے میں آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چاچی اٹھ گئیں، عادل نے پٹ سے کہا۔ الیار نے سر موڑ کر جاگ کر سمین کو دیکھا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے عادل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کھلا کر اٹھنے میں ان دونوں کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی میڈم کاؤچ کے نیچے تھیں۔ اللہ، میں مر گئی۔ الیار نے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے گرتے ہی عادل تو پہلے ہی اچھل کر نیچے بیٹھا تھا، وہ بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، بہت مزہ آیا گر کر۔ اپنی کمر سے ہلاتی وہ گھرائی۔ اب کیا پوچھوں بھی نہیں، اتنا ہڑبڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے اس نے سر بھی ہلایا۔ عادل خاموشی سے دونوں کو بس دیکھ رہا تھا۔ ایلی، ہم یہاں تھے، سب نے دیکھا ہوگا۔ پھر سے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ عادل نہ ہوتا تو وہ شرارت کر ہی بیٹھتا۔ ہاں تو کیا؟ اس پر سے نظر ہٹا کر بلینکٹ دیکھا جو نہ جانے کس نے ان دونوں کے اوپر ڈالا تھا۔ شاید بڑی ماں۔ تو کیا؟ اس سے زیادہ وہ سوچ نہ سکا۔ عادتاً وہ چلائی۔ چاچی، کان دکھتے ہیں۔ عادل کانوں پر ہاتھ رکھ کر دور ہٹا تو الیار مسکرا کر اسے گود میں لے چکا تھا۔ اتنے نازک بھی نہیں ہو تم، فوراً منہ بنایا۔ اس گھر میں تم سے زیادہ نازک کوئی نہیں۔ پیر ٹھیک ہے تو چلو روم میں چلتے ہیں۔ عادل کا سر کاندھے سے لگا کر سمین کو اشارہ کیا۔ تم تو دور ہی رہنا مجھ سے، جب تک پورا بے عزت نہ کروا دو گے تمہیں چین نہیں۔ تب کر کمبل کا کونا پکڑ کر کاؤچ پر پٹخا۔ ایک منٹ، یہ کمبل یہاں کیسے؟ یعنی؟ اس کی شکل رونے جیسی ہو گئی۔ اٹس ناٹ اے میٹر، میاں بیوی ہیں ہم، کول ڈاؤن۔ اپنی مسکراہٹ دباتا وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ قسم سے ایلی۔ کمبل وہیں پٹک کر اپنا دوپٹہ کھینچا جو الیار کے نیچے دبا تھا۔ اپنا پہاڑی وجود ہٹاؤ، اب پورا دوپٹہ ہی مسل دیا۔ وہ تو جیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ عادل میاں، ہم چلے اپنے روم میں، آپ اپنی چاچی کو سنبھالیں، اوکے؟ وہ اپنی خیر مناتا ہوا عادل کو کاؤچ پر بٹھا کر اٹھ گیا۔ ہاں جاؤ، اب روم میں گھس جاؤ ہر بار کی طرح۔ وہ اتنی جلدی کہاں چھوڑنے والی تھی؟ تم بھی چلو، روکا ہے میں نے؟ پوری خوشی سے مشورہ دیا۔ میری جوتی جاتی ہے تمہارے ساتھ۔ عادل دونوں کی بس شکل دیکھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے۔ چاچی، آپ چاچو سے کیوں لڑ رہی ہیں؟ انہوں نے تو آپ کو نہیں گرایا۔ بچہ بیچارہ کیا سمجھتا، وہی بولا جو دیکھ رہا تھا۔ اس بار سمین وہاں سے اٹھ کر واک آؤٹ ہی کر گئی تھی۔ آپ اسکول کے لیے ریڈی ہو جائیں۔
الیار نے مسکرا کر عادل کے بال بکھیرے۔ آپ ہمیں لے کر جائیں گے؟ کھڑے ہو کر گود میں سوار ہو کر فرمائش کی۔ آپ کو میرے ساتھ جانا ہے؟ عادل نے جھٹ سے ہاں میں گردن ہلائی۔ تو پھر ہم لے چلیں گے، آپ تیار ہو جائیں پہلے۔ اسے گود میں اٹھا کر وہ لاؤنج سے باہر نکل آیا، پھر عادل کو وہیں چھوڑ کر وہ اپنے پورشن میں فریش ہونے کے لیے آیا تھا۔ جب تک وہ فریش ہو کر پوری طرح سے ریڈی ہو کر نیچے آیا، سب لوگ ناشتے کے لیے آ چکے تھے، ساتھ میں اس کی اپنی زندگی بھی۔ چپکے سے سمین کے تپے تپے چہرے کو دیکھتا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ الیار، نیند تو صحیح سے آ گئی تھی نا؟ نیلم کی زبان کہاں چپ رہنے والی تھی، اس نے بس نگاہوں ہی نگاہوں میں انہیں تنبیہ کی۔ ماما، ہمیں چاچو لے جائیں گے اسکول، انہوں نے کہا ہے جب وہ لاؤنج میں سو رہے تھے۔ عادل نے بڑی خوشی سے نیلم کو بتا کر الیار کا سکون رخصت کیا۔ نگار اور فائق نے ایک ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ انکل، آپ کے جانے کے بعد ہم نے سوچا تھوڑا ڈسکشن کر لیں، تو ایلی وہیں ہمارے ساتھ ہماری طرف کاؤچ پر سو گیا تھا۔ اس کی مدد کے لیے ثاقب نے فوراً منہ کھولا تھا۔ الیار نے تشکر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ رات تو تمہیں بہت نیند آ رہی تھی۔ خیر، اچھی بات ہے کہ تم دونوں نے سارے پوائنٹ سمجھ لیے۔ فائق صاحب سنجیدگی سے کھاتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ کام ختم ہونے کے بعد تم کاؤچ پر سو کیسے گئے؟ تمہیں آج تک اس پر نیند نہیں آتی تھی؟ بچپن سے اب تک تو تمہیں بیڈ کے علاوہ کسی چیز پر نیند نہیں آئی؟ نگار نے مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار سمین نے سر اٹھا کر الیار کی طرف دیکھا، یعنی ایک صرف اس کے پاس رہنے کے لیے دل میں جیسے محبت کے جذبات چڑھنے لگے تھے۔ ممی، عادتیں بدل بھی جاتی ہیں، مجھے ایسی اچھی نیند آئی ہوگی کہ کبھی نہیں آئی ہوگی۔ لبوں پر مسکراہٹ ٹیکے اس کی آنکھوں میں بھرپور چمک تھی۔ جی مامی، بڑی پرسکون سے سویا، نرم تکیا، گرم گرم۔ سمین نے زور سے نیلم کے پیر پر پیر مارا۔ نگار تعجب سے نیلم کو دیکھ رہی تھی۔ کمبل کی بات کر رہی ہے؟ میں نے ایلی کو کمبل اڑا دیا تھا نا، ہمیشہ ایسے ہی سو جاتا ہے نا۔ کب سے خاموش بیٹھی بڑی ماں نے فرتے محبت سے الیار کا شانہ سہلایا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، پھپھو ہمیشہ اس کے آرام کو ترجیح دیتی تھی۔ اور ماما، چاچی بہت زور سے… اس سے پہلے عادل اچھے سے خبر رساں بنتا۔ سمین نے اس کا منہ بند کر دیا۔ الیار نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنی ناک انگلی سے سہلائی۔ عاقب اور عادل آ جائیں، پھر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک نئی آزمائش میں پڑھ کر وہ رہ جاتا، اس نے اٹھنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ سمین نے سکون کا سانس لے کر عادل کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ بچے اپنا اپنا بیگ سنبھال کر فوراً اٹھے۔ الیار ان کی انگلی پکڑ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ ان کے جاتے ہی نگار بھی اٹھ کر چلی گئی۔ ثاقب بھائی اپنا بیگ لینے گئے تو نیلم بھی پیچھے گئی تھی، کیونکہ ان کے بغیر انہیں کوئی سامان ملنے والا نہیں تھا۔ تمہارا پیر کیسا ہے سمین؟ آہستہ آہستہ سے کھاتی سمین نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہی کیا، خود بڑی ماں بھی فائق کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں کسی کے دیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پیر کیسا ہے؟ تم گر گئی تھی شاید۔ سنجیدہ مگر بہت نرم تھی ان کی آواز، چہرے پر بھی کوئی سرد تاثر نہیں تھا۔ جی اب ٹھیک ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور ہونٹ کانپے تھے۔ دل عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ وہ اس سے اس کی خیریت پوچھ رہے تھے۔ بڑی ماں بس ہلکے سے مسکرا دی۔ سنبھل کر چلا کرو، بہت ہی نرمی سے کہہ کر وہ اٹھے تھے۔ سمین نے بس سر ہلایا۔ فائق کرسی کھسکا کر اپنا موبائل اٹھا کر ڈائننگ روم سے نکل گئے۔ بڑی ماں، انہوں نے مجھ سے بات کی، میری خیریت پوچھی میری۔ وہ جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ روئے یا ہنسے۔ آج پہلی بار بنا کسی طنز کے انہوں نے اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ بڑی ماں اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر اسے پیار سے اپنے سے لگا لیا۔ سمین بچی کی طرح ان سے لپٹی۔ دیکھنا، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی، بس اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کا سر تھپک کر وہ دل سے ان کے لیے دعا گو ہوئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا کام کرتی ہے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ نئی قسط تبھی اپلوڈ کی جائے گی جب آپ کا بہترین ریویو ملے گا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔